رشتے فاصلوں سے نہیں ٹوٹتے، لہجوں کی تلخی انہیں کمزور کر دیتی ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مرنے کے بعد جنازوں میں دوڑ کر شامل ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ مشکل وقتوں میں زندہ لوگوں کا سہارا بنو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دل کو سب سے زیادہ زخم الفاظ نہیں دیتے، وہ لمحے دیتے ہیں، جب انسان محسوس کرے کہ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہر مشکل اپنے ساتھ دو راستے لاتی ہے، ایک شکایت کا، دوسرا شعور کا۔ انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی نہ منہ۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ میں اور تربیت یافتہ میں۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے، آپ کیا سمجھتے تھے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتا دیتا ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ برا وقت گزر جاتا ہے، لیکن منافقوں اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ قدر ہوتی ہے قبر کے بعد۔ حاصل کو رلانا اور لا حاصل کے لیے رونا انسان کی فطرت ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کتا کاٹ لے تو پہلے کتے سے دور ہو جائیں، پھر زخم پہ دوا لگائیں، نہ کہ کتے سے پوچھنے بیٹھ جائیں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ دغا باز کبھی پچھتاتے نہیں، خود غرض کبھی شکر گزار نہیں ہوتے، اور مفاد پرست کبھی کسی کے اپنے نہیں ہوتے۔ امانت کسی چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات آپ پر نچھاور کرتا ہے تو ان میں بھی کبھی خیانت نہ کریں۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ سادگی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ گرنا بھی ضروری ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ بڑھتے ہیں جب ہاتھ تو اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ کسی کو صحیح راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ شرافت کی قیمت اتنی ادا کرو جتنا اگلا حقدار ہو۔ گدھے کو گھوڑا بناؤ گے تو وہ لات ہی مارے گا۔ حالات تو ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ دل سے اتر جائیں گے۔ کچھ ذہن اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی جہالت بھی علم لگتی ہے۔ حد سے زیادہ کمپرومائز زندگی کی دلکشی چھین لیتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہو اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ مقصد اور مطلب پورا ہوتے ہی رویے اور لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ درد انہیں بہت ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ سچے اور وفادار ہوتے ہیں۔ آغاز ہمیشہ میٹھی باتوں سے ہوتا ہے۔ کوئی آگر یہ نہیں کہتا کہ میں سانپ ہوں، ڈسنے آیا ہوں۔ دل کافی نادان تھا، دماغ والوں سے ہار گیا۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ ہر تھکا ہوا دل کسی ایک نرم الفاظ کا منتظر ہوتا ہے۔ آپ کا لوگوں سے جتنا کم لگاؤ ہوگا، آپ کی زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملا اسے دفع کیجیے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ اپنوں کو چھوڑنا بالکل مشکل ہے، لیکن جیب میں پیسہ نہ ہو تو اپنے چھوڑ دیتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ دنیا کے 80% لوگ ایک پنجرے میں قید ہیں، اور اس پنجرے کا نام ہے لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں سب سے قیمتی تحفے اگر کسی کو دینے ہوں تو دعائیں، وقت، اعتماد، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ اپنی بے عزتی پر مسکراتا ہوا شخص وقت آنے پر آپ کو ننگا کر سکتا ہے۔ طلاق یافتہ بیٹی اور بے روزگار بیٹا الگ کمرے میں پنکھا چلا لیں تو بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہوتا ہے۔ ہنس ہنس کر بھول جاتے ہیں ساری باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل پہ نہیں لگتی۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اپنے نفس کو روز تھوڑا تھوڑا مارو، ورنہ وہ تمہاری آخرت کو خاموشی سے نگل لے گا۔ بڑے کہتے تھے کہ جب سر پہ پڑے گی تو سارے نخرے ختم ہو جائیں گے، یہاں تو نخروں کے ساتھ ساتھ سارے شوق بھی ختم ہو گئے۔ کسی کو صحیح راستہ بتلانا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں، دل کا سکون خود مل جائے گا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی بھی طاقت نہیں۔ جو شخص سود کے ذریعے اپنا مال بڑھاتا ہے تو اس کا انجام غربت ہی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جب معاشرے میں طاقت اصولوں کی قید سے آزاد ہو جائے تو کمزور صرف جیتنا ہی نہیں، جینا بھی بھول جاتا ہے۔ کسی کو گلاب دینا عشق نہیں، انسان کو گلاب کی طرح رکھنا عشق ہے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، خدا سے بات کریں، خدا سے مانگیں، خدا پہ چھوڑ دیں، خدا پہ بھروسہ کریں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ رابطے سدا ایک جیسے نہیں رہتے، جو عزیز بناتے ہیں پھر وہی مریض بناتے ہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ سب سے بدصورت کلام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ انسان بدل گیا ہو۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسی خوشی عطا فرمائے گا کہ میرے ہر صبر کی قیمت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلد اجڑ جاتے ہیں۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ انسان کا چہرہ نہیں، اس کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جس انسان میں حیا، وفا، بڑوں کا احترام اور اعلیٰ اخلاق ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، اسے سکھایا گیا ہے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں، سب نے ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف اتنا سیکھا، دکھ میں اکیلے اور خوشی میں زمانہ ہے۔ منافقوں کے دشمن نہیں ہوتے، دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کرے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رات کی خاموشی میں دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، دل سے دعا کریں اور روح کو سکون دیں۔ اللہ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرمائے۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں وہ کتنی زمین اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ زمین چھیننے والے آخر خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ اور جوانی میں سجدے کی توفیق ملنا رب کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہوتی ہے۔ احترام، تہذیب اور نرم گفتگو، یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں لیکن یہ انسان کا ایک بڑا مقام بناتی ہیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ اگر مہنگائی کے باوجود آپ کا دسترخوان پہلے جیسا سجا ہے تو شکر کرو۔ بعض لوگ بدلہ نہیں لیتے، وہ صرف بدل جاتے ہیں، اور اکثر ان کی خاموشی بے شمار شکایتوں سے زیادہ درد دے جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، ماں کو اولاد کی آواز سن کر ہی اکثر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی خوش ہے یا صرف خوش ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے۔ یہ ہنر کسی کتاب سے نہیں، محبت سے ملتا ہے۔ انسان دوسروں سے کم اپنے آپ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، یہ دنیا کا وہ جملہ ہے جس کے پیچھے اکثر ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطی سے زیادہ دوسروں کی بے رخی یاد رہتی ہے، حالانکہ بہت سے رشتے دوسروں کی بے رخی سے نہیں، اپنی انا سے ٹوٹتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے گہرا دکھ نفرت نہیں دیتی، بلکہ وہ توقع دیتی ہے جو اپنے ہی لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ ہم تو اس دنیا میں اپنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے تھے نا، پھر ہم دوسروں کی زندگیوں میں کیوں الجھ گئے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارا کسی انسان سے کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی رشتہ ٹوٹنے لگے
تو اس وقت اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، کیونکہ علیحدگی میں ہی ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ زندگی کا اصول یاد رکھو، جو لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے ان کے لیے خود کو بدلنا اپنی قیمت کم کرنا ہے۔ ماں کبھی اپنی قربانیوں کا حساب نہیں رکھتی، شاید اسی لیے اولاد کو بھی ان کا اندازہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ لوہا اپنے زنگ اور انسان اپنی سوچ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تب تک اچھا سمجھتے ہیں جب تک آپ ان کے مطلب کے ہوتے ہیں۔ دولت سے گھر بنتا ہے، محبت سے خاندان۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی پڑھنا بھاری محسوس ہوتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ ابتدا کم مقدار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور اس پر ثابت قدم رہیے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ عظیم خیر کا مشاہدہ کریں گے۔ انسان اپنی زندگی میں ایک ایسا دکھ چھپا کر رکھتا ہے جس کا ذکر وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے بجائے اس کی تشریح شروع کر دیں گے۔ اے اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتی ہوں، جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔